لا الہ الا اللہ سے بڑا نہ کوئی ورد ہے، نہ کوئی وظیفہ ہے، اور نہ اس سے زیادہ کسی کی برکات ہے۔ جو کفر کی زنجیروں کو توڑ دے اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ جو شرک کے دلدل سے نکال کر ایمان کی راہ کا مسافر بنا دے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ کسی بھی عمل کے کرنے پر جنت کی بشارت کس حد تک ہے آپ اور علماء جانتے ہیں۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ میرے آقا فرماتے ہیں قولو لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس کی برکت سے جنت ملتی ہے اس کی برکت سے روزی نہیں مل سکتی، جس کی برکت سے جنت ملتی ہے اس کی برکت سے رشتہ نہیں مل سکتا، جس کی برکت سے جنت مل سکتی ہے اس کی برکت سے اولاد نہیں مل سکتی۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں آج سے پہلے کلمہ کب پڑھا تھا؟ سب کی اہمیت ہے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن معاف کرنا، پیر کے بتائے ہوئے وظیفے کی اہمیت ہے، رسول اللہ کے دیے ہوئے وظیفے کی کیا اہمیت؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں مجھے۔ کلمہ میں یہ نہیں کہنا دوسرے وظائف نہ کریں، لیکن سارے وظائف پر اگر کوئی وظیفہ بھاری ہے، بلکہ آپ کو بتاؤں سب سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں، اللہ تک پہنچنے کا، اس کے راز حاصل کرنے کا، اس کا قرب پانے کا، اس کو پہچاننے کا، اس کی معرفت حاصل کرنے کا کوئی رستہ بتائے۔ مولا علی پوچھتے، کون مولا علی؟ قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی ہوا وہ علی کے فیضان سے ولی ہوا۔ جس کو بھی ولایت ملی، جو آنے سے دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتا ہو، آنے کے بعد کیا مقام ہو؟ ہے نا توجہ آپ کی؟ ہے کہ نہیں توجہ؟ آنے سے پہلے ولایت، جا کے گھر جا کے اس جملے پہ غور کرنا۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، جا کر کے اس کو چیک کرنا۔ کیا لکھتے ہیں؟ جتنے بھی دور آدم میں حضرت آدم تو حضرت علی تو پیدا نہیں ہوئے، دور نوح میں حضرت علی کی ولادت تو نہیں ہوئی تھی، مولائے کائنات دور شیش میں تو پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ تو پیدا ہوئے آخری نبی کے دور میں، ہے نا؟ مگر کیا فرما رہے ہیں؟ جتنے بھی ولی ہوئے علی کے فیضان سے، جو آنے سے پہلے ولی بنائے، آنے کے بعد کیا شان ہوگی، آنے کے بعد کیا مقام ہوگا؟ امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ ولی کوئی بنتا نہیں جب تک علی چاہے نہیں، توجہ ہے؟ اس لیے جس کی مولا علی سے نہیں بنتی اس کو ولایت بھی نہیں ملتی، ولایت تو دور کی بات ہے، اس کو تو سچا ایمان بھی نصیب نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں علی سے محبت صرف مومن کرے گا، منافق تو علی سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ کسی کہنے والے نے بہت اچھا کہا، میرے ایک عزیز دوست نگاہ کے کہتے ہیں کہ ہر جام میں علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا ہے گر علی سے تو جہنم میں جائیے۔ میں نے اس پہ اضافہ یہ کہ اگر کوئی اتنا بھی بدبخت ہو کہ کہا ٹھیک ہے جہنم میں جانا گوارا ہے لیکن علی سے ملنا گوارا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے وہ دروازہ بھی بند کر دیا، فرمایا علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے۔ یعنی اگر جہنم بھی کسی کو مل رہی ہے، ہائے ہائے ٹھکانہ بدبختوں کو، تو فرما رہے آقا کہ تو قسیم جنت و جہنم ہے۔ اس حدیث کو مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے لکھا، کنز الاموال شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کیا علی تو قسیم جنت و جہنم ہے۔ جہنم بھی بٹ رہی ہے علی سے مولا کائنات سے، اور جنت بھی بٹ رہی ہے مولا کائنات سے۔ اور کیسے بٹ رہی ہے کہ کوئی سوچے گا یہ دو ہاتھ کیسے بانٹیں گے، تو کہا بٹ چکی، حضور فیصلہ کر چکے، جو محبت کرے گا وہ جنتی ہے، جو نفرت کرے گا بغض رکھے گا جہنمی۔ اب یہاں کسی کے دماغ میں خیال پیدا ہو سکتا کہ بھئی وہ فلاں فلاں بھی تو محبت کرتے، یاد رکھنا مولا علی کے نام پہ سیاست کرنا اور ہے، اور مولا علی سے سچی محبت کرنا اور ہے۔ جو سیاست کرتے ہیں وہ مولا علی جن کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ان کی گستاخی کرتے ہیں، اور جو محبت کرتے ہیں وہ کہتے تھے مولا علی نے جس کے پیچھے نماز پڑھی اس صدیق کا میں انکار کیسے کر سکتا ہوں، اس فاروق کا میں انکار کیسے کر سکتا ہوں، اس غنی ذو النورین کا انکار میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال بات دور نہ نکلی، عرض کیا کر رہا تھا، مولا کائنات نے پوچھا اللہ کی معرفت کا راز، اللہ کے خزانے، اس کے قرب حاصل کر، تو سرکار نے علی میرے سامنے بیٹھو، توجہ کر، آقا نے کیا فرمایا؟ علی میرے سامنے بیٹھو۔
اور سامنے بٹھا کہا آنکھ بند کرو، اور آنکھ بند کر جب بند کی تو کہا جیسے میں کہتا ویسے کرو، لا الہ الا اللہ، کہا جو یہ کہے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے۔ صوفیہ کے یہاں لا الہ الا اللہ بہت کثرت سے ہوا، بہت کثرت سے ہوا۔ تو اب بات دور نہ نکلے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جسے جو طاقت دے دے تو سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی عادت تھی کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، نانا کی سنت پہ عمل کیا۔ کیا ہوا؟ ایک آیا، دعوت ہے، قبول ہے، اور اتفاق سے سب کو فکر یہ تھی کہ آئندہ جو چاند ہوگا وہ کل ہو سکتا ہے، اس کے بعد والا دن ڈاؤٹ فل ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ افطار کی دعوت سرکار ہمارے یہاں قبول کریں، 1 2 3 4 70 آئے، 70 کے 70 کو ہاں کر دیا۔ جب ہاں کر دیا تو جو طلبہ تھے انہوں نے کہا حضرت آخری افطار ہمارے ساتھ کر لیں، ان کو بھی ہاں کر دی، سب کو ہاں کی، اور ایسے سچے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایسے وعدے کے پابند کہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ ایک جگہ جاتے ہیں تو 69 درجہ 69 مقامات پر وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے، جھوٹا وعدہ بھی ہوتا ہے، سب کو ہاں کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی شان کسی کو نہ نہیں کہتے، دعوت سب کی قبول کی۔ لیکن جب بات آئی تو گفتگو ہوتی ہے مدرسے کے بچے، آپ کے یہاں جو بچوں سے مراد آپ چھوٹے بچے نہ لیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مدرسہ شروع کیا 528 ہجری سے، 528 ہجری سے، اور آپ کا وصال ہوا 561 ہجری میں۔ تقریباً 33 سال تک آپ مدرسہ پڑھاتے تھے، 13 فنون ایک ساتھ پڑھاتے تھے، 13 فنون، فن مطلب علم حدیث، علم کلام، علم تفسیر، علم معانی، یہ جو سب سارے علوم ہیں، 13 علوم اکیلے پڑھاتے تھے۔ اور کتنے فارغ ہوتے تھے اندازہ کریں، اگر کسی مدرسے سے مطلب مثال کے طور پہ مسکینیہ آپ کے یہاں ایک مرکزی ادارہ ہے جہاں حضور علوی صاحب خدمت انجام دیتے ہیں، اور جو اگر وہاں سے 50 بچے فارغ ہوں ایک سال میں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یار فارغ 50 ہو رہے ہیں، پڑھتے کتنے ہوں گے؟ توجہ ہے آپ کی، 50 فارغ ہو رہے پڑھتے، 200 فارغ ہو تو پڑھتے کتنے ہیں، 400 فارغ ہو تو پڑھتے کتنے ہیں؟ اب غوث پاک جو مدرسہ خود چلاتے تھے 528 ہجری سے شروع کیا اور 61 تک جاری رہا، 33 سال تک، اور سب کے اخراجات تنہا خود اٹھاتے تھے، اور ہر سال 3000 علماء اور فضلہ غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے۔ جب فارغین کی تعداد 3000 تھی تو پڑھنے والوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی؟ اور ان سب کے اخراجات غوث اعظم خود برداشت فرماتے۔ غوث پاک کی خدمات ہیں، ہم نے غوث پاک کو بریانی اور تہاری اور پلاؤ سے اوپر اٹھ کر کے کبھی سوچا ہی نہیں۔ سرکار غوث اعظم کو ہم نے نیازوں میں مقید کیا ہے، مگر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اپنے زمانے کا سب سے عظیم انقلابی، اپنے وقت میں سب سے زیادہ علماء کی ٹیم امت مسلمہ کو دینے والا، یہاں بھی عکس جمیل رسول اللہ کا عکس جمیل یہاں بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی مدت میں 1 لاکھ سے زیادہ انسان سازی کر کے بہترین انسان بنا کر صحابہ کی شکل میں امت کو عطا فرمائے۔ اور غوث پاک عکس جمیل ہے اپنے نانا جان کے، ہر سال 3000 علماء فارغ ہو رہے ہیں، تو 33 سال میں کتنے علماء ہو رہے ہیں؟ 1 لاکھ سے زائد تعداد ہو رہی ہے، ادھر بھی 1 لاکھ ہے، ادھر بھی 1 لاکھ ہے۔ دیکھیں عکس جمیل محنت، تو برال وعدہ کر لیا، اور پھر بات آئی تو مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں الحمدللہ آخری روزہ تو حضرت نے ہمارے ساتھ افطار کی۔ تو کوئی کہتا ہے وہ تو ہمارے گھر آئے تھے، وہ کہتا ہے کوئی ہمارے گھر آئے تھے، وہ کہتا ہے ہمارے گھر آئے تھے۔ اللہ اکبر! اب جب بات وہ کہہ رہا ہے شخصیت تو ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ ہوگی، اتنی ساری جگہ کیسے؟ تو غوث پاک سے پوچھا حضور کہاں؟ فرمایا جس نے جہاں دیکھا وہاں۔ تو مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، معمہ آ نہیں سکتا سمجھ میں غوث اعظم کا۔